السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو امن و عافیت عطا فرمائے۔ آئیے عزیزان گرامی، آج ہم ایک انتہائی بابرکت خاتون عالیہ کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن کی برکت مانی ہوئی، مسلم اور محقق ہے۔ وہ نام اسم گرامی ہے ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو خزاعہ کے خاندان بنو مستلق سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: جویریہ بنت حارث بن ابو زرار بن حبیب بن عائس بن مالک بن جزیمہ بن سعد بن عمرو بن ربیعہ بن عمرو۔ سیدہ جویریہ کے والد حارث بن ابو زرار خاندان بنو مستلق کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح ان کے اپنے ہی قبیلے کے ایک شخص مصافح بن صفوان سے ہوا تھا، جو ذی شفر کے نام سے معروف تھا۔ حضرت جویریہ کے والد حارث اور شوہر مصافح چونکہ اسلام کے شدید ترین دشمن اور مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، اس لیے حارث قریش کے انگیخت پر یا از خود مدینے پر حملے کے لیے کمر بستہ ہوا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی اطلاع مل گئی، مگر آپ نے حقیقت حال معلوم کرنے کی غرض سے سیدنا حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ یہ خبر بالکل صحیح ہے اور حارث فی الواقع حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ چنانچہ شعبان سن 5 ہجری کو مسلمانوں کی فوج مدینہ سے موریسی کی جانب روانہ ہوئی۔ موریسی ایک مقام ہے جو مدینہ منورہ سے 9 منزل کی مسافت پر واقع ہے۔ مسلمان فوج نے اسی مقام پر قیام کیا۔ حارث مسلمانوں کے جوابی نقل و حرکت سے پہلے ہی مطلع ہو چکا تھا اور اس کے ساتھی بھی پوری صورتحال سے باخبر تھے، اس لیے حارث کی تمام فوج منتشر ہو گئی اور خود حارث بھی خوف زدہ ہو کر کسی طرف بھاگ گیا۔ لیکن موریسی کے آبادی مقابلے پر اتر آئی۔ وہ لوگ گھروں سے نکل آئے اور مسلمانوں کے خلاف سب بستہ ہو گئے۔ دیر تک وہ لوگ مسلمانوں پر تیر اندازی کرتے رہے۔ پہلے تو مسلمان کچھ خاموش سے رہے، مگر بعد میں ایک دم حملہ آور ہوئے، جس سے اہل موریسی کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں ان کے 11 آدمی مارے گئے اور تقریباً 600 آدمی گرفتار ہوئے۔ مال غنیمت میں 2000 اونٹوں اور 5000 بکریوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ موریسی کی لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے، ان میں ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی، اور یہ تمام اسیران جنگ لونڈی غلام بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ جویریہ جو خاندان مستلق کے رئیس حارث بن ابو زرار کی بیٹی تھی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ جویریہ کے لیے بحیثیت لونڈی کی زندگی بسر کرنا بڑا مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے ثابت سے مکاتبت کی درخواست کی، یعنی ان سے کہا کہ مجھ سے کچھ رقم لی جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درخواست قبول کر لی اور کہا کہ اگر وہ 9 اوقیہ سونا ادا کر دے تو اسے رہا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے سیرت کی کتابوں میں جو روایات منقول ہیں، ان میں قدر اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جویریہ کے مالک حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کچھ سونا لے کر ان کی رہائی پر رضامند ہو گئے، تو اب جویریہ کو اپنی رہائی کے لیے روپے پیسوں کی ضرورت پڑی۔ وہ خود تو تہی دست تھی، اس لیے کچھ لوگوں سے اعانت کی طالب ہوئی۔ اس سلسلے میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی حاضر ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طالب امداد ہوئی تو تمام رقم از خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ادا کر دی اور ان سے شادی کر لی۔ تیسری روایت زیادہ اور واضح اور قرین فہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ حارث بن ابو زرار کا شمار روسہ عرب میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی گرفتاری سے شدید متاثر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا۔ اس نے عرض کی کہ میں عرب کا ایک سرکردہ آدمی ہوں، میرا مقام و مرتبہ اور میری بیٹی کی عزت و آبرو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی کنیز لونڈی بن کر رہے اور اس طرح ذلت کی زندگی بسر کرے۔ میں اپنے قبیلے کا سردار اور عرب کا سربراہ آوردہ شخص ہوں، آپ میری عزت کا احساس کرتے ہوئے میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس معاملے کو خود جویریہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے؟ چنانچہ حارث سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے معاملے کو خود تیری ہی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اب جو تم کچھ کہو کر لیا جائے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ مجھ کو ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ چنانچہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس جواب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور حارث جو زر فدیہ لے کر بیٹی کو چھڑانے آیا تھا مسلمان ہو گیا۔ طبقات ابن سعد کی روایت میں مذکور ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث نے ان کا زر فدیہ ادا کیا اور وہ آزاد ہو گئیں، تو باپ کے ساتھ جانے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کو ترجیح دی۔ ان کا مہر اسیران موریثی کی رہائی تھا۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد آپ نے جنگ موریثی کے تمام قیدی رہا کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق مسلمان فوجیوں نے ان کی رہائی کے لیے یہ موقف اختیار کیا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہے، آپ کا سسرال ہو گیا ہے، اس کا کوئی بھی فرد غلام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جویریہ اپنی قوم اور قبیلے کے حق میں سب سے زیادہ باعث رحمت اور قابل مبارکباد ہیں کہ جن کی وجہ سے بنو مستلق کے کئی خاندان آزادی و حریت کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ام المومنین صدیقہ کائنات کی زبان مبارک بول رہی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام برہ تھا، ان کا جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر، ابو ایوب راغی، حضرت کلثوم رضوان اللہ عنہم جمیعہ، قریب، حضرت عبداللہ بن شداد وغیرہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت احادیث کی اور روایات بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رئیس عرب اور سردار قبیلے کی بیٹی ہونے کے باوجود نہایت سادہ اور زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھیں اور بہت ہی عبادت گزار تھی۔ ان کے شغف عبادت کا یہ حال تھا کہ ایک روز صبح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے قریب سے گزرے تو انہیں مصروف دعا و عبادات پایا۔
دوپہر کے قریب واپس آئے تو بھی اسی حالت میں دیکھا۔ روزے کثرت سے رکھتی تھیں، قناعت پیشہ اور جفا کش تھی، گفتگو میں اعتدال تھا اور زندگی کے تمام معاملات میں متوازن اور میانارو تھی۔ اپنے کام خود انجام دیتی تھی، تحمل اور بردباری کا پیکر تھی۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مسعود میں آئیں تو ان کی عمر شریف 20 برس کی تھی۔ 65 سال کی عمر پا کر 50 ہجری میں بعہد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ماہ ربیع الاول میں فوت ہوئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان پر کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ مروان نے جو اس وقت عامل مدینہ تھا نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق 56 ہجری میں وفات پائی۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر حالات زندگی، سیرت طیبہ کا روشن باب۔ لہٰذا امید کروں گا کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا اور ام المومنین سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس محبت کو نشر کرنے کے لیے، اس محبت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ اسے شیئر کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ یہ بغیر پیسے کا ہوگا، لہٰذا کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ کو ثواب اور اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔